تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا, اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. یہ اقبال نے بہت اچھے انداز میں ان دشمنوں کو کہا تھا جنہوں نے یہ پلان بنایا راتوں رات کہ کل کی صبح اٹھیں گے اور اسلام کو ختم کر دیں گے. کسی کے پاس 5 سال کا پلان ہے, کسی کے پاس 10 سال کا پلان ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے منصوبے ہیں. یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں. ہاں, یہ صرف اور صرف ہندوستان میں نہیں ہے, گلوبل لیول پر اگر دیکھا جائے پورا ورلڈ اس میں ملوث ہے, اور سب کا ٹارگٹ ایک ہی دین ہے, اسلام. سب کا ٹارگٹ اسلام ہے. ظاہر سی بات ہے کوڑیوں سے کوئی نہیں نفرت کرتا, جلتا نہیں. جو حسن والا ہے اسی سے حسد بھی ہوتا ہے, اور انہیں سب کو پتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی حسن والا ہے تو وہ دین اسلام ہی ہے, جو ظاہر میں بھی حسین ہے اور باطن میں بھی حسین ہے. یہ اسلام ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے, اور دنیا یہ نہیں چاہتی کہ یہاں پورا انسان بن سکے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اسلام ہر زمانے میں ٹارگٹ رہا, آج بھی ہے, آج بھی ہے. اور میرے آقا نے کیا سچ فرمایا, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا تم دیکھو گے کہ میری امت پر ساری جماعتیں جھپٹ پڑیں گی ایسے جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا ہے. جیسے بھوکا آدمی برتن پر جھپٹا مارتا ہے, اس طرح ساری قومیں دنیا میں جتنی ہیں وہ سب مسلمانوں پر جھپٹ پڑیں گی. صحابہ نے پوچھا بھی تھا, یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی, کیوں ایسا سب جھپٹ پڑیں گے؟ حضور نے فرمایا ولکنکم کثیرون غثاء کغثاء السیل. فرماتے نہیں, تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی, بہت زیادہ ہوگی, لیکن تمہاری حیثیت جو ہے سمندر کے جھاگ کی طرح ہے, ہواؤں سے اڑ جائے گی, پیوریٹی نہیں ہوگی. مخلص لوگوں کی تعداد کم ہوگی, لاٹے ڈنڈے سے بھاگ جانے والے انہی کو سمندر کے جھاگ کے برابر کہا گیا ہے. ادھر سے آنکھ دکھایا ادھر چلا گیا, ادھر سے آنکھ دکھایا ادھر چلا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سمندر کے جھاگ کی طرح کہا گیا ہے. میں آج آپ کو بتاتا ہوں, کیا یہ حدیث پاک صادق نہیں آتی آج؟ ہر ایک کا ٹارگٹ آج اسلام کیوں ہے؟ ہر ایک کا ٹارگٹ آج اسلام کیوں ہے؟ میں نے ایک چٹھی لکھی, ایک بڑے عہدیدار ہیں, ادھیکاری ہیں, ان سے میں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے ڈیفینیشن چاہیے ایک چیز کا, ایک چیز کی تعریف. اصطلاح میں دہشت گردی کسے کہتے ہیں, ڈیفائن کر کے ہمیں دے دو. ظاہر سی بات ہے کوئی تو اس کی تعریف ہوگی نا, کوئی ڈیفینیشن ہوگی. آتنکوادی کسے کہتے ہیں, دہشت گرد کسے کہتے ہیں, ٹیررسٹ کسے کہتے ہیں. ان صاحب نے اورلی تو کہا کہ جو کمیونٹی کو اور ملک کو نقصان پہنچائے اس کو آتنکواد کہتے ہیں. لوگوں کے لیے جو نقصان پہنچائے اور دیش کو جو نقصان پہنچائے. لیکن یہ تو اورلی کہا گیا ہے. میرے عزیزوں, اس ڈیفینیشن پر اگر دیکھا جائے تو ہزاروں لوگ اترتے ہیں, لیکن ان میں سے کسی کو بھی آتنکواد اور دہشت گرد نہیں کہا جاتا. مسلمان چاقو رکھ لے تو وہ دہشت گرد ہے, مسلمان کے پاس بلیڈ بھی مل جائے تو آتنکواد ہے. لیکن کوئی دوسری قوم کسی کو ٹائر میں جلا کے مار ڈالے, نہیں, وہ تو اس کی بھاونائیں ہیں, وہ تو اس کے جذبات ہیں. یہ جو ہیپوکریسی ہے پوری دنیا میں ہے, ایک جگہ کی نہیں. میں آپ کو مثال بتا دوں, پنجاب میں کچھ سکھوں نے مل کر کے ایک شخص کو مارا,
اور اتنا مارا کہ اس کو مار ہی دیا، ختم ہی کر دیا۔ الزام کیا تھا اس شخص پر؟ کہ اس نے سکھوں کی گرنتھ کو جلایا تھا، مقدس کتاب کو، ہولی بک کو آگ لگایا تھا۔ تو سکھوں نے پکڑ کر کے اس کو مارا بھی، پیٹا بھی، کاٹا بھی اور ختم بھی کر دیا۔ لیکن اس پورے مسئلے کو، اس پورے ایشو کو میڈیا نے کہیں نہیں کہا کہ آتنکیوں کا حملہ تھا، نہیں کہا گیا، کہ ان کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچا تھا، ان کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچا تھا، اس لیے انہوں نے ایک شخص کو مار ڈالا۔ اور ہونا بھی نہیں چاہیے، میں خود بھی منع کرتا ہوں، کسی کی بھی مقدس کتاب سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے۔ آستھا کا مسئلہ ہے، جذبات کے، کوئی بھی بے قابو ہو سکتا ہے، ہم مانتے ہیں۔ لیکن سیم مسئلہ دوسری جگہ قرآن پاک کے ساتھ اگر ہو، اور ہوا بھی، قرآن پاک کی بے ادبی بنگلہ دیش میں ہوئی، اور وہاں پر بھی کچھ بنگالی مسلمانوں نے کسی کو پکڑ کر کے مارا، لیکن وہ سارے آتنکوادی ہو گئے، وہ سارے ٹیررسٹ ہیں۔ کیوں؟ قرآن کے نام پر ایک شخص کو مارا کیسے؟ یہ ان کے اندر کٹرتا ہے، یہ ان کے اندر شدت ہے، یہ جو دوہری پالیسی ہے یہ صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اپنائی جاتی ہے۔ آج تک آپ نے کبھی کمپیئر کر کے دیکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قتل کون کرواتا ہے اور کس کے ذریعے سے ہوئے ہیں؟ میں اپنے ڈیٹا کو نہیں بتاتا، ان کے ذریعے سے، ان کے دوارا نکالے گئے ڈیٹا اور آنکڑوں کو ہی اگر رکھوں، امریکہ کے ذریعے سے جو جنگیں نافذ کی گئی ہیں، کروڑوں لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، وہ چاہے عراق ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، ویتنام ہو، یا دیگر کنٹریز میں جو لوگ مرے ہیں جنگوں میں، فرسٹ ورلڈ وار میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں، دونوں ملا کر کے 6 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئی۔ یہ ساری موتوں کا ذمہ دار آج تک کبھی دہشت گرد نہیں کہلایا، کبھی آتنکواد اس کو نہیں کہا جا۔ چند دنوں قبل آپ نے دیکھا ہوگا نیوزی لینڈ کی ایک مسجد میں ایک ہتھیارہ داخل ہو کر نمازیوں پر بندوق تانا اور 50 لوگوں کو ایک ساتھ بھون دیا، نماز پڑھنے والے لوگ۔ یہ جو مانسکتا آئی تھی، اس کے اندر کٹرتا آئی، مسلمان دشمن، اسلام دشمن، یہ کس نے بنایا ہے؟ کون پھیلا رہا ہے یہ چیزیں؟ یہ ساری چیزیں آج میں وجہ بتا کر کے آپ کو جاؤں گا۔ میری کل کی اسٹڈی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مسجد میں ایک ہتھیارہ داخل ہوتا ہے اور گولیوں سے سارے نمازیوں کو بھون دیتا ہے، 40 سے 50 لوگ موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ لیکن پوری دنیا نے اس کو آتنکی حملہ نہیں کہا، اس کو دہشت گردانہ حملہ نہیں کہا، اس کو ٹیرر اٹیک نہیں کہا۔ اس پہ بھی یہ کہا گیا وہ مانسکتا اس کی صحیح نہیں تھی، یا مانسک سنتولن بگڑا ہوا تھا، پاگل ٹائپ کا آدمی تھا، اس لیے ایسا ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہ دوہرا معیار ایک جگہ نہیں، نیوزی لینڈ ہو، سوئٹزرلینڈ ہو، امریکہ ہو، UK ہو، یا پھر دنیا کی کسی بھی خطے میں، یہ جو ڈیفینیشن انہوں نے جو بتایا نا، ملک اور قوم کا جو نقصان پہنچا ہے وہ دہشت گرد ہے، یہ کبھی نہیں اس ڈیفینیشن پر اترتے۔ یہ صرف اور صرف بنایا گیا ہے لفظ مسلمانوں کے لیے۔ اسلاموفوبیا، پورے ورلڈ میں آج اسلاموفوبیا یہ کیا چیز ہے؟ اسلام کو ایک ڈراؤنا مذہب بتانے کے لیے پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے۔ جو وجہ میں بتا رہا ہوں اب توجہ سنیں۔ ابھی چند دنوں قبل ہماری تحقیقات میں ایک ایسی تنظیم بھی سامنے آئی جو امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑتی ہے۔ اس نے بہت ساری ایسی چیزیں آشکار کی کہ دنیا بھر میں جو اینٹی مسلم تنظیمیں ہیں، اینٹی مسلم تنظیمیں جو مسلمانوں کے خلاف نفرت کے اور زہریلے ماحول بناتے ہیں دنیا بھر میں، وہ صرف ہندوستان میں نہیں، بہت سارے علاقوں میں، برما میں، سیریا میں، ٹرکی میں، بہت ساری جگہ جو تنظیمیں مسلمانوں کے اگینسٹ کام کرتی ہیں، وہ امریکہ کی تنظیم نے باضابطہ ان کا ڈیٹا نکالا، سب کو فنڈنگ امریکہ کی بڑی بڑی طاقتیں کرتی ہیں، ان کو پمپنگ کرنا، ان کو فنڈنگ کرنا، ان کو بیک سے مالی تعاون دینا،
میرے عزیزو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اٹھے بیٹھے ایسی گستاخیاں ہوتی ہیں؟ یہ اٹھے بیٹھے ایسی لوگ بازار میں آ جاتے ہیں؟ نہیں، اسلام کے خلاف پوری دنیا متحد ہے اور ایک جٹ ہو کر کے نشانہ ساتھی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جو آج بھی ہم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، اور ہم اپنے رب کے سجدوں کے لیے کسی کے محتاج بھی نہیں ہیں دنیا میں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ورنہ طاقتیں پوری کی پوری اسی بات پر لگی ہوئی ہیں کہ مسلمان اور اسلام. حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہودی اور عیسائی یہ دو جماعتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کی جانی دشمن ہوا کرتے. یہودی اور عیسائی 3 مرتبہ ایسے سخت حملے عیسائیوں نے کیے ہیں یہودیوں پر فلسطین میں کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی. ہیکل سلیمانی کو کس نے توڑا؟ فلسطین میں آج جو یہودی آ کر بیٹھے ہیں، ان کی تاریخ آپ اٹھا کر کے پڑھ لیں. 2 مرتبہ اتنا قتل عام ان کا ہوا تھا. کس کے ذریعے سے؟ عیسائی بادشاہوں کے ذریعے سے. عیسائیوں نے یہودیوں کو چن چن کر کے مارا ہے. ہرکیولس نے مارا، ٹائٹس نے مارا، 1-2 نے لاکھوں کا قتل کیا یہودیوں کا. اور یہودی اپنی ہر عبادت میں عیسائیوں کے لیے بددعا کرتے ہیں. یہ زمانے تک چلتا رہا. اور ہٹلر کے زمانے میں کیا ہوا؟ یہ بھی بات مشہور ہے. 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے مارا، قتل عام کیا. یہ بات مشہور ہے. اتنا ایک دوسرے کو قتل کرنے والی جماعتیں عیسائی یہودیوں کا قتل کرتی ہیں، اور یہودی اگر موقع پائیں عیسائیوں کو مارتے ہیں. ہر زمانے میں یہ چلتا رہا، لیکن پچھلے 100 سال سے یہ بالکل جانی دوست بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لنگوٹی آ رہے ہیں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں. کیوں میاں؟ دونوں نے اس بات کو طے کر لیا کہ ہمارا متفقہ دشمن اسلام ہے، یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا بھی. تو ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہودی اور عیسائی نہیں لڑیں گے، اس لیے کہ ہمارا ٹارگٹ اسلام ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اسلام دشمن طاقتیں کس طرح سے جمع ہوتی ہیں. حالانکہ ان کا آپس میں نہیں ملتا، جمتا نہیں ہے، پھر بھی جمع ہوتے ہیں اسلام کے خلاف. آپ کو پتا ہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہ اہل کتاب ہیں، یہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں. اگرچہ شرک کرتے ہوں، عقیدے میں بگاڑ آیا ہو، لیکن یہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے. یہودی بھی اور عیسائی بھی، اور اہل کتاب ہیں. تورات، انجیل، زبور ان کے ہاں اتری ہے، اور یہ نبیوں کو بھی ماننے والی قومیں. ان سے اگر ملتا جلتا کوئی دین تھا، ان کو اگر ماننا تھا تو اسلام کو ماننا تھا کہ ہم بھی کتاب والے ہیں، قرآن والے ہیں، ہم بھی رسول والے ہیں، اور ہم بھی خدا کو ایک ماننے والے. نہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ پرانی عادت ہے. یہ اہل کتاب ہو کر، نبیوں کو ماننے والے ہو کر، خدا کی عبادت کرنے والے ہو کر کے بھی میرے رسول پاک کی دشمنی میں انہوں نے بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین سے دوستی بنائی. مکہ میں ہمیشہ مشرکین مکہ کے ساتھ ان کی دوستیاں گہری تھی. قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے فرمایا یہ لوگ کیسے ہیں، اہل کتاب ہو کر نبیوں اور رسولوں پر ایمان لا کر کے بھی دوستی کس کی کر رہے ہیں؟ ان بتوں کے پجاریوں سے جو 360 سے زیادہ بتوں کو مانتے تھے. ان کا ہواؤں کا خدا الگ تھا، پانی کا الگ تھا، آگ کا الگ تھا، بچوں کا الگ، جوانوں کا الگ، عورتوں کا الگ. یہ ان لوگوں نے مشرکین سے ہمیشہ دوستی گانٹھی ہے. آج بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ان کی اسلام کے مخالفت میں جو دوستی ہے یہودیوں کی، آپ کو پتا ہے یہاں پر جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھونکے گا ہندوستان میں، یہ ان کا آٹومیٹک دوست بن جائے گا، آٹومیٹک دوست بن جائے گا. مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ پاکھنڈی جو یہاں بیٹھ کر بھونکتے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ان کے اسرائیلی یہودی کب سے دوست بن گئے؟ وہ تو گائے کا گوشت کھاتے ہیں، کھلے عام کھاتے ہیں.
لیکن پھر بھی دوست ہیں. وہ ان کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں, وہ آئیڈل ورشپرز کو گالی دیتے ہیں, پھر بھی دوست ہیں. یہودی ان کے دوست ہیں. نہ ان کے بھگوانوں کو مانتے ہیں, نہ خداؤں کو مانتے ہیں, نہ ان کی ماتا کو مانتے ہیں, بلکہ ماتا کو کھاتے ہیں. اس کے باوجود ان کے گہرے دوست ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن ایک ہے, اسلام. مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے, اسلام کو ٹارگٹ کرنا ہے. اس لیے وہ بھی بھائی ہیں, یہ بھی بھائی ہیں. اے مسلمانوں, میں آپ کو یہی دنیا کی ہیپوکریسی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو سیکولرزم کا دعویٰ کیا جاتا ہے, سیکولرزم اور آزادی رائے, یہ سب باتیں کیا ہیں جانتے ہیں؟ فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن. یہ دنیا نے جو نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں, یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف بھونکنے کے لیے. یعنی آپ نبی پاک کی شان میں گالیاں دیں تو دنیا یہ کہے گی فریڈم آف اسپیچ ہے, آزادی ہے بولنے کی ہر ایک کو. لیکن پکڑ کر کے ان کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے خلاف کچھ بولو تو دوسرے دن اندر ہو جائیں گے. کیوں؟ فریڈم آف اسپیچ صرف اور صرف اسلام کے خلاف بولنے والوں کو دی جاتی ہے. فریڈم آف ایکسپریشن صرف اور صرف قرآن اور اسلام کے خلاف بولنے والوں کو دی جاتی ہے, باقی کسی اور کے ساتھ نہیں. یہ دوہرا معیار ہر زمانے میں رہا ہے. اور سیکولرزم کی بات جو کی جاتی ہے, دنیا میں سیکولرزم ہونا چاہیے, اور یہ بھی سیکولرزم صرف اور صرف اسلام کے خلاف عمل کرنے کو کہا جاتا ہے. برقعے پر پابندی لگا دو, حجاب پہن کر کے کوئی لڑکیاں نہ آئیں. کالجز میں ابھی کرناٹک میں بھی یہ مسئلہ چل رہا تھا. ان سے پوچھا جائے تو صرف بات یہ, یہاں سیکولرزم ہے, مذہبیت نہیں آنا چاہیے, سب جس طرح سے جی رہے ویسے رہو. یہ سیکولرزم صرف برقعے اور حجاب کے لیے کیوں ہے؟ کبھی کسی عیسائی نن کے خلاف تو بات نہیں ہوئی آج تک. عیسائی عورتیں بھی پورے حجاب میں رہتی ہیں, نہیں دیکھا ان کی عورتوں کو؟ وہ صرف چہرہ کھلا رکھ کر باقی پورا پہنتی ہیں. آج تک دنیا میں ان عورتوں کے خلاف نہ کسی گورنمنٹ نے کوئی رول پاس کیا, نہ کسی مال نے پابندی لگائی, نہ کسی کالج یا یونیورسٹی نے یہ کہا کہ آپ نن ہیں تو یہ پہن کے نہیں آ سکتی. یہ سیکولرزم بھی صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. جاب دینے کے لیے داڑھی چھلا کر کے آؤ, آپ داڑھی منڈا کر کے آؤ. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, مسلمان کی داڑھی میں کیا کانٹے لگے رہتے ہیں جو ان کو بہت چبھتے ہیں؟ ہاں سیکولرزم ہے, ہمارے ہاں سیکولرزم ہے, آپ داڑھی نکال کر کے آؤ, جیسے سارے لوگ ہیں ویسے ہیں. سیکولرزم کا یہ چوغا صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ایک پنجابی سکھ داڑھی رکھ کر کے پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے. اس سے نہ پگڑی اتاری جاتی ہے اور نہ داڑھی اتاری جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہیپوکریسی, منافقت. پوری دنیا دغلے پن پر اتری ہوئی ہے. مسلمان اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے عزیزوں, میری ان باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے. جب تمہیں پتا ہے کہ تم ہی ان کے ٹارگٹ ہو, تم ہی ان کے نشانے پر ہو, تیری کچھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا, آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں, تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ جگایا تھا مومنین کو, اور ساری دنیا تیری گٹھری تاکی صرف اور صرف تمہاری دشمنی پر ہے. اور دشمنی کس بات کی ہے؟ تمہارے جائیداد کی نہیں. یہ بڑے پیسے والوں سے تھوڑی نا ان کی دشمنی, ان کے سینوں میں جو موجود ایمان ہے اس کی دشمنی. یہ ایمان انہیں بہت بلندی تک لے جا سکتا ہے, انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے. ایک ایمان والے کی گرمی جب بیدار ہو جاتی ہے تو پھر وہ قیصر و کسریٰ کو بھی پلٹ سکتا ہے. تاریخ موجود ہے. تو دنیا جس بات کی دشمنی پر ہے وہ تمہارے سینوں میں موجود ایمان کی. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں. جب آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا مجھے ہی ٹارگٹ پر رکھی ہوئی ہے, پوری دنیا کو میرے ہر عمل سے تکلیف ہے,
تو کیوں میں ان کو راضی کرنے کے لیے کبھی داڑھی نکالوں، کبھی ٹوپی چھپاؤں، کبھی لباس بدل دوں، کبھی جو ہے سیکولر بن کر کے آ جاؤں کہ نہیں میاں تم بھی ہمارے ہم بھی ہمارے. تمہیں پتا ہے تمہارے پورے کے پورے بدل جانے سے بھی یہ دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی. اس لیے صرف اور صرف تمہارے پاس راستہ ایک ہی بچتا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. مسلمانوں جتنی دیر سے سمجھو گے اتنا نقصان ہوگا. آج اگر ہم بیدار کرنے آپ کے پاس آئے ہیں، سمجھ جاؤ اس بھری دنیا میں تم بھیجے گئے ہو امت مصطفیٰ خیر امت بنا کر، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس نبی پاک کے اخلاق پر عمل کر کے دنیا میں سرخروئی حاصل کرو، اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوبیت کا مقام حاصل کرو. کیا یہ بہتر نہیں ہے؟